أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں۔ عمدۃ الاحکام وہ عظیم الشان کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث پہ مشتمل ہے جو احادیث فقہی مسائل اور احکام سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کتاب کی آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 124 اور اس کا تعلق ہے ان اذکار سے جو نمازوں کے بعد کیے جاتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رفع الصوت بالذکر حین ينصرف الناس من المکتوبہ کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس مشہور و معروف صحابی ہیں اور قرآن کی تفسیر میں ان کا نام بہت اونچا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی تھی کہ اے اللہ اس بچے کو قرآن کا علم دے دے، یعنی کہ قرآن کا مفسر بنا دے اور قرآن کے معنی و مفہوم کو جاننے والا بنا دے۔ بہت سی احادیث کے یہ راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چھوٹی عمر کے تھے، بڑی عمر کے نہیں تھے، لیکن علم کا بہت شوق تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جناب عمر فاروق اپنے زمانے میں اپنی مجلس شورا میں بٹھایا کرتے تھے، یعنی کہ جب وہ میٹنگ کرتے تھے، مشورہ لیتے تھے، تو جہاں بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے سینئر کبار صحابہ اکرام کو بلاتے، وہاں عبداللہ ابن عباس کو بھی بٹھایا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان رفع الصوت بالذکر، کہ ذکر کے ساتھ آواز کو بلند کرنا، یعنی کہ ذکر کرتے ہوئے آواز کو بلند کرنا۔ کب؟ حین ینصرف الناس من مکتوبہ، جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوتے ہیں۔ جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوتے ہیں اس موقع پہ ذکر کرتے ہوئے آواز کو بلند کرنا، کانا یہ چیز موجود تھی، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تھے تو نماز کے بعد کے اذکار بلند آواز سے کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے 841 اور امام مسلم نے نمبر ہے 583 اور روایت ابھی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وقال ابن عباس، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته، میں جان لیا کرتا تھا۔ کیا جان لیا کرتا تھا؟ اذا انصرفوا، ان کے فارغ ہونے کے وقت کو۔ کس چیز سے فارغ ہونے کے وقت کو؟ نماز سے۔ اذا یہ وقت کے معنی میں ہے، حین کے معنی میں ہے۔ تو میں جان لیا کرتا تھا ان کے، یعنی کہ صحابہ کرام کے، لوگوں کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز سے فارغ ہونے کو کیسے جانتا تھا؟ بذالک، اس بلند آواز کے ساتھ، یعنی کہ جب ان کی آواز بلند ہوتی ذکر کے ساتھ میں پہچان لیتا کہ نماز ختم ہو گئی ہے۔ اذا سمعتہ، جب میں اس کو سنتا، کس کو؟ اس ذکر کو سنتا۔ جب میں ذکر کو سنتا تو میں سمجھ جاتا کہ نماز اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کئی دفعہ پچھلی صفوں میں ہوتے ہوں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھا۔ جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوں گے تو جو آخری صفیں ہیں ان صفوں میں آواز اتنی واضح نہیں پہنچتی ہوگی، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پہلی صف کے نمازی، دوسری صف کے نمازی، تیسری صف کے نمازی
اذکار بلند آواز سے کہتے ہوں گے نماز کے بعد تو پھر یہ سمجھ جاتے تھے کہ سلام پھر گیا. وفی لفظ اور ایک لفظ میں یوں ہے کہ ما کننا نعرف ہم نہیں پہچانتے تھے. اوپر کی روایات میں عبداللہ بن عباس نے اپنا کہا تھا کہ میں، اب کہہ رہے ہم، کہ ما کننا نعرف ہم نہیں پہچانتے تھے انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز کا ختم ہونا الا بالتکبیر مگر اللہ اکبر کے ساتھ. یعنی کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے؟ اس وقت جب ہم سنتے تھے کہ نماز کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. متفق علیہ، یعنی کہ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. مسلم شریف میں اس حدیث کے نمبر کیا ہے؟ 583 583. اب اس حدیث میں ہمیں کون کون سے مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو یہ پتہ چلا کہ نماز کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ آپ مسجد میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں. نماز آپ نے پڑھی، نماز ساری کی ساری اللہ کے ذکر پہ مشتمل ہے، لیکن نماز کے بعد مزید بیٹھیں تو یہ افضل ہے. اگرچہ نماز کے بعد فوری طور پہ مسجد سے نکل جانا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ آپ بیٹھیں. ایک تو آپ بیٹھے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. فرشتے اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جو نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اے اللہ اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. اور کیا چاہیے؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور پھر اذکار کریں گے تو مزید اجر و ثواب ملے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی سنت ہے نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، اور کس آواز سے کرنا؟ بلند آواز سے. امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک سے تعلق رکھنے والے کئی علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کبھی کبھی کرتے ہوں گے تعلیم کی غرض سے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذکار کون سے کرنے ہیں، ورنہ آہستہ آواز سے کرنے چاہیے. لیکن یہ موقف درست نہیں ہے، حدیث بالکل واضح ہے. عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بتا لیں کہ یہ مسلسل عمل ہے کہ مجھے پتہ تب چلتا تھا سلام پھرنے کا جب لوگوں کی آواز آتی کہ بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ کیا یہ اذکار ایک آواز کے ساتھ کیے جائیں گے؟ ان کے امام کہے اللہ اکبر تو اس کے پیچھے مقتدی کہیں اللہ اکبر، یا امام کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہیں؟ نہیں 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 نہیں، ہر کوئی اپنی ترتیب سے کہے گا، اپنی آواز کے ساتھ کہے گا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ دوسرا اب کیا کہہ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب سب اللہ اکبر کہیں گے تو فوری طور پہ ایک دفعہ تو اللہ اکبر کہنے میں سب کا وقت ایک ہی ہوگا، سب کی آواز ایک ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کوئی آگے ہوگا، کوئی پیچھے ہوگا، کوئی استغفر اللہ جلدی میں کہے گا، کوئی ٹھہر ٹھہر کے کہے گا. تو ظاہر ہے کہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی. تو ایک آواز کے ساتھ جان بوجھ کر ایک آواز کے ساتھ ذکر کرنا یہ ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے. لیکن ظاہر ہے کہ جب سب اللہ اکبر کہیں گے تو کم از کم پہلا جو ذکر ہے سلام پھرنے کے بعد، اس میں سب کی ترتیب امید ہے کہ ایک ہو جائے گی. اب یہاں پہ ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ اگر ہم عرب ممالک میں جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ نماز کے فوراً بعد وہ اللہ اکبر نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ان سے پوچھا جائے بھی آپ اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نہیں، نماز کے فوراً بعد استغفر اللہ کہنا چاہیے. اور یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں جی؟ پہلے اللہ اکبر پھر استغفر اللہ. وہ اللہ اکبر کے بغیر استغفر اللہ کہتے ہیں. جب یہ حدیث آپ ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ آیا کہ تکبیر یعنی کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور استغفر اللہ بھی اللہ کی بڑائی ہی ہے. تو یہاں پہ ہم
کیا عربوں کا ساتھ دیں گے یا وہی عمل جاری رکھیں گے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے ہمارے سلفی لوگوں کی مساجد میں، اہل حدیث لوگوں کی مساجد میں؟ تو ہم ہیں اہل الحدیث، کیا مطلب؟ حدیث پہ عمل کرنے والے۔ صحیح حدیث مل جائے تو ہم نے صحیح حدیث پہ عمل کرنا ہے، چاہے ہمارے والد صاحب اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، ہمارے قاری صاحب اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، ہمارے اساتذہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں۔ جب حدیث آ جائے پھر ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے، ہاں غور ضرور کرتے ہیں۔ عرب علماء کرام، خصوصاً جو سعودی عرب کے علماء کرام ہیں، ہم انہیں بہت اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ وہ کون ہیں؟ علماء توحید، اور ان کی خدمات ہیں درست دین کو لوگوں تک پہنچانے میں، لیکن معصوم نہیں ہے۔ تا موقف ہمارے پاس دو ہو گئے، ایک یہ کہ نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر کہیں، کیونکہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ اکبر کی آواز سے میں پہچانتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ نماز کے بعد استغفر اللہ کہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث میں عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ تکبیر کی آواز سے میں پہچانتا تھا کہ سلام پھر گیا ہے، اس سے مراد ہے اللہ کا عام ذکر کرنا، اس سے مراد کہ اللہ کا عام ذکر کرنا۔ تو یہاں پہ ایک تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے، اور وہاں پہ اس حدیث کا نمبر ہے 1002 1002 1003۔ اور اہم بات یہ ہے، قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس پہ باب کیا قائم کیا ہے، عنوان کیا قائم کیا ہے؟ کہتے ہیں باب التکبیر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد کیا کہنا؟ اللہ اکبر کہنا۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ شاگرد ہیں کس کے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے، اور سعودی عرب کے علماء کرام کے ہاں امام احمد بن حنبل کا ایک عظیم مقام ہے۔ تو امام احمد کے شاگرد امام ابو داؤد کیا باب قائم کر رہے ہیں کہ نماز کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اس کے بعد میں یہاں پہ یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام ابن رجب، اور ان کا بھی فقہ حنبلی سے گہرا تعلق ہے، ان کی کتاب ہے فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح۔ ایک صحیح بخاری کی شرح وہ ہے جس کے مؤلف ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، اور ایک فتح الباری وہ ہے جس کے مؤلف ہیں ابن رجب۔ وہ بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث کی شرح کے ضمن میں کہتے ہیں کہ رول امام احمد، امام احمد روایت کرتے ہیں عمر بن دینار سے، قال، وہ کہتے ہیں ان الناس کانوا اذا سلم الامام من صلاۃ المکتوبہ کبروا ثلاث تکبیرات، کہ جب فرد نماز کا سلام پھرتا تو لوگ 3 بار اللہ اکبر کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر کہتے ہیں حافظ ابن رجب کہ وقال حنبل کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو عبداللہ سے، ابو عبداللہ سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ امام احمد بن حنبل۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا علی بن ثابت نے، واصل نے، وہ واصل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی بن عبداللہ بن عباس کو، عبداللہ بن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں، جو حدیث ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس حدیث کے راوی کے بیٹے علی کو دیکھا، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے تھے، کبر ثلاث تکبیرات، 3 بار کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ پتہ چلا میرے بھائیوں کہ ہم نے تعویل نہیں کرنی۔ عبداللہ بن عباس نے اس حدیث میں 2 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک لفظ انہوں نے یہ استعمال کیا ہے کہ نماز کے فوراً بعد لوگ بلند آواز سے ذکر کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دوسرے نمبر پہ کہا ہے کہ لوگ نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے۔ اب ذکر کا لفظ عام ہے، ایک روایت میں ذکر کا لفظ آ گیا، اللہ اکبر کہنا بھی ذکر ہے، استغفر اللہ کہنا بھی ذکر ہے، سبحان اللہ کہنا بھی ذکر ہے، درود شریف پڑھنا بھی ذکر ہے، تلاوت کرنا بھی ذکر ہے، اور دوسرا لفظ خاص آ گیا، وہ کیا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر والی روایت نے پہلی روایت کی وضاحت کر دی کہ یہاں پہ ذکر سے کیا مراد ہے۔ اس لیے نماز کے فوراً بعد سب سے پہلے کیا کہا جائے گا؟ اللہ اکبر، اس کے بعد استغفار وغیرہ کہا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ آج کے درس کی حدیث نمبر 2، ویسے حدیث نمبر 125،
125 عن وراد مولى المغیرۃ بن شعبہ، وراد سے روایت ہے۔ وراد کون ہے؟ مشہور و معروف صحابی جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام، اور یہ ان کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں اور ان کے کاتب بھی ہیں۔ قال، یہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ ہاں جی، علماء کرام کون کہتے ہیں؟ وراد کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ وراد، یہ کاتب، کہ املا علی المغیرۃ بن شعبہ، کہ مغیرہ بن شعبہ نے مجھے لکھوایا، یعنی کہ میں کاتب تھا، میں لکھنے والا تھا، مغیرہ بن شعبہ لکھوانے والے تھے، انہوں نے املا کرائی اور میں لکھ رہا تھا۔ املا علیہ، مجھے لکھوایا مغیرہ بن شعبہ نے، فی کتاب، اس لیٹر میں، الی معاویہ، جو وہ لکھ رہے تھے معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاویہ کون یہاں پہ؟ معاویہ بن ابی سفیان، جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے معاویہ۔ ابو سفیان بھی صحابی، معاویہ بیٹا بھی صحابی، معاویہ کی والدہ ہند بھی صحابیہ، اور معاویہ کی بہن ام حبیبہ بھی صحابیہ، بلکہ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں۔ بہت عظیم خاندان۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ہند، یہ اسلام کی مخالفت میں پیش رہے ہیں، اسلام کے خلاف کئی جنگیں لڑی ہیں، لیکن جب اسلام قبول کیا تو ایسا قبول کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہند کہا کرتی تھیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر مجھے کسی سے نفرت نہیں تھی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے۔ اور اسلام قبول کر لینے سے پہلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کسی بھی صحابی کے پہلے گناہوں کو صحابی کی مذمت کے انداز میں ذکر کرنا بالکل غلط ہے، سنگین جرم ہے۔ تو وراد کہہ رہے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے مجھے لکھوایا، اس لیٹر میں جو لکھ رہے ہیں معاویہ کو۔ اچھا، لیٹر کیوں لکھ رہے تھے یہ بھی میں بتا دوں۔ مغیرہ بن شعبہ جو ہے یہ گورنر ہیں کوفہ کے۔ کوفہ آج کل کہاں واقع ہے؟ عراق میں۔ اچھا، مغیرہ بن شعبہ گورنر ہیں، گورنر بنایا کس نے؟ جناب معاویہ بن ابی سفیان نے۔ حکومت کس کی ہے؟ معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے گورنر ہیں مغیرہ۔ اور جناب معاویہ اپنے گورنر مغیرہ بن شعبہ صحابی سے کو لیٹر لکھتے ہیں کہ آپ مجھے وہ حدیث لکھ کر بھیجیں جو خود آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہو۔ کیا پتہ چلا کہ معاویہ کو محبت ہے کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کے فرامین سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی حدیث سے۔ اسپیشلی لیٹر لکھا ہے۔ اور جناب معاویہ نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ کو بھی لیٹر لکھا تھا، اسی درس میں نے ذکر کیا تھا پہلے، کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، کوئی وصیت کریں۔ تو پتہ چلا کہ جناب معاویہ خیر کی تلاش میں رہتے تھے، دین اسلام کے بارے میں معلومات لیتے رہتے تھے، اور یہاں پہ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو لیٹر لکھا ہے، تو مغیرہ بن شعبہ اس لیٹر کا جواب دے رہے ہیں، حدیث ان کے لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے، فی دبور کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، مکتوبہ کا معنی ہوتا ہے فرض، دبر بعد، کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ مراد کیا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے اللہ کے علاوہ غلط ہو رہی ہے، چاہے کسی نبی کی ہو، چاہے کسی فرشتے کی ہو، چاہے کسی انسان کی ہو، چاہے کسی جن کی ہو، قاری صاحب کی ہو، مولوی صاحب کی ہو، جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے اللہ کے علاوہ غلط ہو رہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اور نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے، اور وہ کون؟ اللہ رب العزت وحدہ، اس حال میں کہ وہ تنہا ہے، عبادت کے لائق ہونے میں وہ تنہا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
عقلی لحاظ سے بھی اس کا کوئی شریک نہیں، نقلی لحاظ سے بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ کسی آیت میں نہیں آیا، کسی حدیث میں بھی نہیں آیا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، بلکہ ہمیشہ یہ آیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو دنیا کا نظام اتنی کامیابی سے، اتنی صدیوں سے نہ چل رہا ہوتا، یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ ایک شریک کچھ اور چاہتا، دوسرا شریک کچھ اور چاہتا، ایک چاہتا کہ اب رات ہونی چاہیے، دوسرا چاہتا کہ اب دن ہونا چاہیے، ایک چاہتا سورج نکلے، دوسرا کہتا نہ نکلے، ایک کہتا سورج کو آج لیٹ غروب کریں گے، دوسرا کہتا نہیں پہلے غروب کریں گے۔ تو لڑائی لڑائی، جھگڑے ہی جھگڑے، لیکن کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ایک ہے، اور جو ایک ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ کس چیز کی؟ کس چیز کی بادشاہت؟ یعنی کہ وہ مالک ہے کس کا؟ ہر چیز کا۔ ہر چیز پہ بادشاہت اس کی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پاس جو مکان ہے، جو گاڑی ہے، جو کپڑے ہیں، یہ سب عارضی ملکیتیں ہیں، اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہر طرح کی حمد و ثنا ہے۔ کوئی بھی تعریف ہے اس کا حقدار صرف اور صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کسی تعریف کا حقدار نہیں ہے۔ ہم جن کی تعریف کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے، جو آپ کے ساتھ نیکی کرے اس کی تعریف کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، شریعت نے ترغیب دی ہے، لیکن حقیقت میں وہ تعریف بھی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی، کیونکہ جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی، اس نیکی کے پیچھے کون؟ اللہ رب العزت۔ اس نے آپ کو پیسے دیے، اس کو پیسے دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنے والا کہ اس کو پیسے دو، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر خوبی کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہم، اے اللہ، لا مانع لما اعطیت، کوئی نہیں روکنے والا اس چیز کو جو تو دے دے۔ اللہ جو دینے پہ آئے، اس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی، تو پھر مانگنا کس سے چاہیے؟ اصل تو اللہ ہے۔ اللہ دینے پہ آیا تو کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اللہ نہ دینے پہ آئے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو وہ چیز دے نہیں سکتی جو آپ لینا چاہتے ہیں۔ ولا موت، اور نہ ہی کو دینے والا ہے لما منعت، اس چیز کو جس کو تو نے اے اللہ روک دیا۔ ولا ينفع ذا الجد، جد مال، اور نہیں فائدہ دے سکتا ذا الجد کسی مالدار کو، من کا تیرے سامنے، الجدو اس کا مال، یعنی کہ اللہ رب العزت کے ہاں فائدہ آپ کو کس چیز کا ہوگا؟ اپنے ایمان کا، نیک اعمال کا، تلاوت کا، نمازوں کا، صدقہ خیرات کا، ورنہ صرف یہ کہ جی میں مالدار ہوں، میں بڑا چودھری ہوں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں فائدہ دینے والی نہیں۔ دنیا میں فائدہ دیتی ہے۔ میرے پاس، آپ کے پاس کوئی مالدار آدمی آ جائے تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اسے پروٹوکول دیتے ہیں، اسے اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اہمیت اس وجہ سے نہیں ملتی، اہمیت اس کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کا بن جائے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کا فرما بردار بنے، اللہ تعالیٰ کا دین اپنا لے، اللہ کی مساجد کو آباد کرے، اللہ کے کلام کو حفظ کرے، اس کو شان و مقام ملتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کی طرف، کون خوبصورت ہے، کس کا رنگ کیسا ہے، اور نہ اللہ دیکھتا ہے تمہارے مال کی طرف، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف۔ ولا ينفع کا فاعل کیا ہے؟ الجد آخری۔ الجد کا ایک میں نے مال کیا تھا، اور ایک یہ بھی کسی کی حیثیت، کسی کا مقام و مرتبہ، یعنی کسی کا مقام و مرتبہ اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو فائدہ کس چیز کا ہوگا؟ ایمان کا، اطاعت کا، دین کا۔ یہ حدیث لکھوائی ہے کس نے؟ مغیرہ بن شعبہ نے۔ لکھی ہے کس نے؟ وراد ان کے غلام نے۔ لیٹر جا رہا ہے کس کو؟ جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں وراد، ثم وفدت بعد ذلك على معاویہ،
اس کے بعد میں معاویہ کے پاس آیا، معاویہ کے پاس گیا۔ معاویہ کہاں رہتے تھے؟ شام میں، دمشق میں، اور مغیرہ بن شعبہ اور وراد کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوفہ میں۔ تو بعد میں کہتے ہیں وراد کہ میں ان کو ملنے وہاں پہ گیا۔ فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ، تو میں نے معاویہ کو سنا کہ وہ لوگوں کو اس کا حکم دیتے تھے۔ کس کا حکم؟ کہ نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرو، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذو الجد منک الجد۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو پتہ چلا کہ جناب معاویہ کو حدیثیں لینے کا شوق ہے، اور پتہ چلا حدیثیں صرف لیتے نہیں تھے، ان پہ عمل کرتے تھے اور کرواتے تھے، عمل کرتے تھے اور کرواتے تھے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جناب معاویہ پہ رافضی قسم کے لوگ، صحابہ کرام کے دشمن لوگ جو ہیں بہت اعتراض کرتے ہیں۔ جناب معاویہ انسان تھے، چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ ان کی زندگی کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ کتنے ہی مسلمان ممالک ہیں آج بھی جو مسلمان ممالک بنے کن کے ذریعے؟ جناب معاویہ کے ذریعے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک آدمی بھی آپ کے ذریعے مسلمان ہو جائے تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایک آدمی جو مسلمان ہوا آپ کے ذریعے، وہ تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، آگے اس کا بیٹا وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ، اس کا پوتا پڑپوتا، بات کہاں تک جاتی ہے۔ اور جناب معاویہ کے ذریعے ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا، ملک کے ملک، شہروں کے شہر مسلمان ہوئے ہیں۔ کتنا اجر و ثواب ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ جناب معاویہ اور ایک آدمی کے درمیان گفتگو ہوئی۔ جناب معاویہ نے اس سے کہا بھی آپ کو میرے اوپر کیا اعتراضات ہیں؟ اس نے بتایا جی مجھے آپ پہ یہ بھی اعتراض ہے، یہ بھی اعتراض ہے، یہ بھی اعتراض ہے۔ جناب معاویہ نے وضاحت پیش کی۔ آخر میں جناب معاویہ کہنے لگے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کی بھی کوئی غلطی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی غلطیاں ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ تو کہا آپ کو کیا امید ہے اپنی غلطیوں کے بارے میں کہ اللہ معاف کر دے گا؟ کہا بالکل یہ امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ کہا تمہیں اپنے بارے میں امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، میرے بارے میں امید کیوں نہیں ہے؟ اور پھر کہا کہ یاد رکھنا مجھے اللہ نے ایسے کئی کام کرنے کی توفیق دی ہے جن کا موقع تمہیں نہیں مل سکا، مجھے موقع ملا ہے۔ وہ کیا؟ میں حکمران ہوں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہوں، برائی سے روکتا ہوں، اس کا مجھے اجر و ثواب ملتا ہے۔ میں اللہ کی حدود کو قائم کرتا ہوں، چور چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کٹواتا ہوں، جو جرم کرتا ہے اس کی سزا دلواتا ہوں، مجھے اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس ایسی چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ بطور حکمران مجھے کئی مزید ایسی نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے جن کا موقع آپ کو نہیں ملتا۔ وفی لفظ، اور ایک لفظ میں یہ بھی ہے کہ جب مغیرہ بن شعبہ نے لیٹر لکھوایا اس میں ایک حدیث تو وہ لکھوائی جو ابھی ہم نے سن لی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ کان ینہا، کہ نبی علیہ السلام منع کرتے تھے، عن قیل وقال، کس چیز سے؟ قیل و قال سے۔ قیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہا گیا ہے جی، کہا جاتا ہے جی۔ قالا، اس نے کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فضول قسم کی گفتگو سے منع کرتے تھے، ایسی گفتگو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی گفتگو جس کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے جی فلاں سیاستدان نے اتنا مال چوری کیا ہے، فلاں سیاستدان نے اتنا ملکی خزانے پہ ڈاکہ ڈالا ہے، فلاں سیاستدان بدکار ہے، فلاں سیاستدان زانی ہے، فلاں ہمارے محلے کا آدمی اس کے یہ جرائم ہیں، فلاں آدمی کے یہ جرائم ہیں۔ ان کے سنی سنائی باتیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے کرنا، جبکہ اسلام آپ کو وہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا جس کا ثبوت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بدکاری کر رہا ہے،
کیا اس کا تذکرہ آپ گلی محلے میں کر سکتے ہیں؟ بالکل اجازت نہیں ہے آپ کو۔ اگر آپ کریں گے اور معاملہ وہ آدمی لے گیا عدالت میں تو عدالت آپ سے 4 گواہ مانگے گی، وہ بھی مرد، اور وہ بھی وہ گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یہ کام۔ اگر آپ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے تو آپ کو 80 کوڑے لگیں گے، حالانکہ آپ نے واقعی دیکھا ہے۔ تو یہ تہمتیں لگانا، یہ الزام تراشیاں، یہ غیبتیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام منع کرتے تھے ان قیل وقال، فضول قسم کی گفتگو سے، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور آپ منع کرتے تھے مال ضائع کرنے سے۔ جیسے حرام ذرائع سے مال کمانے کی اجازت نہیں ہے، ایسے ہی کمائے ہوئے مال کو غلط جگہ پہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ مال آپ لگائیں اپنی بیگم کی جائز ضروریات پہ، اپنے بچوں کی جائز ضروریات پہ، مال لگائیں آپ یتیموں پہ، بیواؤں پہ، مساجد پہ، مدارس پہ، طالب علموں پہ، علماء پہ، لیکن یہ مال آپ ضائع کریں، اسلام اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ آپ یہ نہ بھولیں کہ یہ مال آپ کے پاس امانت ہے، اس کے بارے میں روز قیامت سوال ہونا ہے۔ وہ ترمذی کی مشہور و معروف صحیح حدیث ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ کو چند سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ ان میں سے ایک سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا؟ بیٹے کی شادی ہے جی، تو بیٹے کی شادی کا مطلب یہ کہ مال ضائع کریں آپ وہاں پہ مال لگائیں جہاں پہ لگانا چاہیے۔ اچھا ولیمہ آپ کریں جس میں آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، دوست احباب کو بلائیں، چند فقیروں مسکینوں کو بھی بلائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسراف کریں، کھانا ضائع کریں، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اور شادی کے موقع پہ لوگ بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، مال ضائع کرتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مثال کے طور پہ حد سے زیادہ لائٹنگ کرنا، یہ بجلی ضائع ہو رہی ہے، کرنٹ ضائع ہو رہا ہے، تو اس انداز سے پیسہ ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، اور آپ منع کرتے تھے بہت زیادہ سوال کرنے سے۔ اس میں 2 چیزیں آ جائیں گی، ایک یہ ہے کہ علمی طور پہ سوال بہت زیادہ کرنا، یعنی کہ آپ سوال پوچھیں شریعت کے متعلق، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، حج کے متعلق، اچھی بات ہے، علم لینا چاہیے، لیکن ایسے سوالات کرنا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ سوال کرنے شروع ہو جائیں کہ آدم علیہ السلام اماں حوا کی شادی کہاں پہ ہوئی، کون کون گواہ تھے، کس نے نکاح پڑھایا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں آپ سے روز قیامت سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ مانگنا لوگوں سے، کسی سے کہا یہ دے دو، کسی سے کہا یہ دے دو، اور کئی لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں کہ مجھے پیسے نہیں لگانے پڑے، میں سفر پہ گیا تھا، ٹکٹ میری فلاں آدمی نے جو ہے ٹکٹ کے پیسے دے دیے، کھانے کے فلاں آدمی نے دے دیے، اور یہ چیز میں نے اس سے مانگ لی، یہ چیز اس سے مانگ لی، اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں۔ نبی علیہ السلام باقاعدہ صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے، اور بیعت میں ایک چیز یہ بھی ہوتی تھی کسی سے مانگنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا۔ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، اور نبی علیہ السلام منع کرتے تھے ماؤں کی نافرمانی سے۔ مائیں بچوں کی محسن ہیں، ماں نے آپ کو پالا پوسا ہے، آپ کے اوپر بڑی محنت کی ہے، آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ کی وجہ سے اپنی نیند کو، اپنے آرام کو ضائع کیا ہے، اور آپ ان کی بات ماننے کی بجائے، ان کی خدمت کرنے کی بجائے، ان سے تعاون کرنے کی بجائے ان کی نافرمانی کریں، ان کا دل دکھائیں، اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے۔ وَوَعْدِ الْبَنَاتِ، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی اسلام روکتا ہے۔ بیٹی کو زندہ درگور کیوں کرتے ہیں آپ؟ رزق کہاں سے آئے گا؟ جو اللہ رزق آپ کو دے رہا ہے وہی اس بچی کو دے گا۔ آپ بچی کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے کہ جس کی 2 بچیاں ہوئیں، انہیں پالا پوسا، ان کی کفالت کی، ان کی تربیت کی، انہیں اسلامی آداب سکھائے، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں تو روز قیامت اس کے لیے کیا بن جائیں گی؟ حجاب بن جائیں گی۔ تو بچیوں کی اچھی تربیت کر کے
جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں۔ وَمَنْعٍ وَحَاتِ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کام سے بھی منع کرتے تھے۔ کس کام سے؟ کہ کنجوسی کرنا، منعٍ روک دینا، منع کر دینا، کنجوسی کرنا، مال خرچ نہ کرنا، وہاتی اور لوگوں سے مانگنا، لوگوں سے کہنا لاؤ جی لاؤ جی لاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان بری عادات سے منع کیا کرتے تھے۔ حدیث کا یہ جو حصہ ہے اس کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 6473 6473، اور اسی طرح ایک اور مقام پہ 7292 7292، اور امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، وہاں پہ نمبر ہے 593 593۔ تو بڑی عظیم حدیث ہے جس میں بہت سے فوائد ہمیں بتائے گئے ہیں۔ ایک تو بتایا گیا کہ فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرنا مستحب ہے، سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کون سا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 2 پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو شرک سے بڑی نفرت ہے، اور یہ بات انبیاء کرام علیہم السلام جانتے تھے، اسی لیے وہ کلمہ توحید پڑھنے کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور ہمیشہ یہ اعلان کرتے رہتے تھے کہ ہم شرک سے لا تعلق ہیں اور شرک سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اور پتہ چلا کہ ہر چیز کی ملکیت، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور ہر تعریف کا حقدار حقیقت میں کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھنے والے ہیں، کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور یہ پتہ چلا کہ لینے والا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کو آپ نے راضی کر لیا تو ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے، اللہ نہ دینے پہ آئے تو آپ کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ کون کون سی بری عادات ہیں جن سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کس طرح نبی علیہ السلام کی احادیث پہ عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، جیسا کہ امیر معاویہ نے کیا۔ پہلے تو یہ ہے کہ لیٹر لکھا کہ مجھے حدیث بتائی جائیں، تو اس سے پتہ چلا کہ مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی علم لینے کی کوشش کرنی چاہیے، علم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں لیٹر لکھوانا، لکھنا، بھیجنا یہ آسان کام نہیں تھے، لیکن حدیث کے لیے، دین سیکھنے کے لیے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور پھر پتہ چلا کہ حکمران کی کیا ذمہ داری ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے مالی مسائل حل کریں، آپ یہ بھی کوشش کریں کہ لوگ جنت کی راہ پہ لگ جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں، انہیں اذکار کی ترغیب دیں، نمازیں پڑھنے کی ترغیب دیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ خبر واحد حجت ہے۔ خبر واحد کس کو کہتے ہیں؟ اس حدیث کو جس کو روایت کرنے والے ایک صحابی ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، زیادہ نہ ہوں۔ خبر واحد کہتے ہیں اس حدیث کو جسے روایت کرنے والے صحابہ کے بعد مثال کے طور پہ ایک ہی تابعی ہوں، یا 2 ہوں، یا 3 ہوں، زیادہ نہ ہوں۔ تو یہاں پہ مغیرہ بن شعبہ نے حدیث لکھ کر بھیجی جناب معاویہ کو، اور جناب معاویہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث مجھے مزید لوگ بھی لکھیں گے تو پھر میں عمل کرواؤں گا۔ حدیث کو لیا اور اپنی پبلک کو، اپنی رعایا کو حکم دے رہے ہیں کہ اس پہ عمل کرو۔ ایک صحابی کی حدیث کو انہوں نے اپنے لیے حجت سمجھا، تو پتہ چلا حدیث حجت ہے، چاہے اسے روایت کرنے والے صاحب ایک ہی ہوں لیکن بااعتماد ہوں، اور صحابہ کرام سارے کے سارے بااعتماد ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 126 کی طرف، 126، آج کے درس کی حدیث نمبر 3۔ عن سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے سمی سے۔ سمی کا تعارف کیا ہے؟ یہ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ پیچھے حدیث لکھنے والے کون تھے؟ وراد غلام، اور یہاں پہ حدیث روایت کرنے والے کون ہیں؟ سمی، یہ بھی غلام۔ اور جو حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں اور حدیث کے علم کے ساتھ مصروف و مشغول ہیں، وہ جانتے ہیں
کہ احادیث امت تک پہنچانے میں، احادیث یاد کرنے میں، احادیث لکھنے میں ایسے غلاموں کا بہت زیادہ کردار رہا ہے۔ تو اللہ کے دین کو محفوظ کرنے میں غریب لوگوں کا، فقیر لوگوں کا، عام لوگوں کا بہت کردار ہے۔ تو اس لیے آج بھی غریب لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے قرآن کا علم لینے کے لیے، احادیث کا علم لینے کے لیے۔ تو یہ سمی روایت کرتے ہیں ابو صالح السمان سے۔ ابو صالح کے نام کیا ہے؟ ذکوان۔ لقب کیا ہے؟ السمان الزیات، یعنی کہ تیل کا کاروبار کرنے والے، تیل بیچنا جن کا پیشہ تھا، گھی بیچنا جن کا پیشہ تھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فقیر مہاجرین میں سے جو فقیر تھے وہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ مہاجرین وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اپنے گھر سے، اپنے شہر سے مدینہ کی طرف، یعنی کہ اپنا دین ایمان بچانے کے لیے وہ کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ پہنچ گئے۔ قربان کس کو کیا؟ اپنی ہر چیز کو، اپنی پراپرٹی کو، اپنے کاروبار کو، اپنے پیشے کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ کے آ گئے۔ بچایا کس کو؟ اپنے ایمان کو۔ تو مہاجرین میں سے جو فقیر تھے وہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فقالوا، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم۔ ذهب لے گئے، اہل الدثور، دثور دثر ان کی جمع ہے، دثر کہتے ہیں بہت زیادہ مال کو، یعنی کہ مال والے، اصحاب مال، مالدار لوگ، وہ لے گئے بالدرجات العلی، بلند و بالا درجے، والنعیم المقیم، اور ہمیشہ رہنے والی نعمت، وہ کیا ہے؟ جنت۔ یعنی کہ اللہ کے رسول جن کو اللہ نے مال دیا ہے یہ جنت لے گئے، اونچے اونچے درجات آخرت کے لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے۔ قال وما ذاک، آپ نے کہا وہ کیسے، وہ کیا، کہ تمہاری بات کی وضاحت کیا ہے، کیا مطلب ہے کہ مالدار لے گئے یہ چیزیں؟ قالوا، تو فقیر مہاجرین صحابہ کرام نے کہا، یصلون کما نصلی، یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھنے میں ہم اور یہ کیا ہو گیا ہے؟ برابر۔ وہ 5 وقت کی فرض نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وطر وہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، تہجد وہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اشراق وہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اس میں تو ہم برابر ہیں۔ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، اور وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، رمضان کے روزے وہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ وہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، ہر مہینے کے 3 روزے وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، 9 محرم کا، 10 محرم کا روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ یہ مقصد ہے صحابہ کرام کی اس گفتگو کا۔ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، اب فرق یہ ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ہم صدقہ خیرات نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ وَيُعْتِقُونَ، اور وہ غلام لونڈیوں کو آزاد کرتے ہیں، وَلَا نُعْتِقُ، اور ہم آزاد نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب تک جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں آپ دیکھیں صحابہ کرام کی ٹینشن کیا ہے، فقیر صحابہ کرام کی۔ آج فقیر کی ٹینشن کیا ہے کہ میں مالدار کے برابر ہو جاؤں، کس میں؟ مال میں۔ میری بھی عالی شان کوٹھی ہو اس کے برابر کی، میری بھی عالی شان گاڑی ہو اس کی طرح، میرے بچے بھی ان سکولوں میں پڑھیں جن سکولوں میں ان کے بچے پڑھتے ہیں۔ یہ ٹینشن آج غریب آدمی کی۔ امیروں کو عام طور پہ مال نے تباہ و برباد کیا، وہ تو معروف ہے، غریب آدمی کو اگر مال مل جائے تو اس کی بھی ٹینشن یہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ جبکہ امیر کو چاہیے کہ اپنے مال کو استعمال کرے جنت لینے کے لیے، اور غریب کو چاہیے کہ یہ تمنا اور آرزو کرے کہ مجھے مال مل جائے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ ٹینشن یہ ہونی چاہیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، افلا اعلمکم شیئا تدرکون بہ من سبقکم، پس کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جس چیز کے ذریعے تم پالو گے، تم پہنچ جاؤ گے ان لوگوں تک جو تم سے آگے نکل چکے ہیں، سبقت لے جا چکے ہیں۔ یعنی کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک دعا بتاتا ہوں
ایک ذکر بتاتا ہوں جس کا تم اہتمام کرو گے تو وہ لوگ جو نیکیوں میں تم سے آگے نکل گئے ہیں تم ان تک پہنچ جاؤ گے. وَتَسْبِقُونَ بِهِ، اور تم اس چیز کے ذریعے سبقت لے جاؤ گے، آگے نکل جاؤ گے ان لوگوں سے من بعدکم، جو تمہارے پیچھے ہیں، جو پیچھے ہیں تم ان سے مزید آگے نکل جاؤ گے. وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ، اور کوئی نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تم سے، اور کوئی نہیں ہوگا جو تم سے افضل ہو، تم سے بہتر ہو، سوائے اس کے جو وہی عمل کرے، جو اسی طرح کا عمل کرے جس طرح کا عمل تم کرو گے. میں تم کو جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، اگر تم اس وظیفے کا اہتمام کرو گے، یہ دعا پڑھو گے، یہ ذکر کرو گے، تو جو تم سے آگے ہیں نیکیوں میں مالدار، تم ان کے مقام تک پہنچ جاؤ گے، اور جو تم سے پیچھے ہیں وہ تم سے پیچھے ہی رہیں گے. لیکن اگر کسی نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، اپنا لیا، تو پھر وہ تمہاری طرح ہی ہوگا، باقی کوئی تم تک نہیں پہنچ سکتا. ولا یکون احد، اور کوئی نہیں ہوگا افضل منکم، تم سے بہتر، الا من صنع، مگر جو کرے مثل ما صنعتم، اس طرح جس طرح تم کرو گے. قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے. بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، یعنی کہ بتائیں، ہمیں بتائیں، ضرور بتائیں. قال، تو آپ نے کہا تسبحون وتکبرون وتحمدون، تم اللہ کی تسبیح بیان کرو گے، وتکبرون، اور اللہ کی کبریائی بیان کرو گے، یعنی کہ سبحان اللہ کہو گے، اللہ اکبر کہو گے، وتحمدون، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو گے، یعنی کہ الحمدللہ کہو گے. دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد کتنی بار؟ 33 مرتن، 33 بار، 33. اچھا یہاں پہ ذرا غور کریں، ابھی تک جو الفاظ آئے ہیں ان سے یوں لگ رہا ہے کہ یہ تینوں کلمات ٹوٹل کتنی بار کہنے ہیں؟ نہیں، 33. فی الحال یہ لگ رہا ہے، فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ کتنی بار کہنے ہیں؟ جی ہاں. قال ابو صالح کہتے ہیں، ابو صالح کے نام پہلے پیچھے آ چکا ہے نا. ابو صالح وہ ہیں جو جناب ابو ہریرہ سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، جنہوں نے جناب ابو ہریرہ صحابی سے یہ حدیث سنی ہے اور لی ہے. یہ ابو صالح کہتے ہیں فرجع فقراء المہاجرین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مہاجرین میں سے یہ فقیر صحابہ کرام واپس آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فقالوا، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا، ہمارے مالدار بھائیوں نے سن لیا اس عمل کو جو ہم نے کیا، ان کو بھی پتہ چل گیا اس وظیفے کا، ان کو بھی پتہ چل گیا اس ذکر کا. ففعلوا مثلہ، تو انہوں نے بھی اسی طرح کا عمل کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں دیے گئے مال کو بھی خرچ کر رہے ہیں اور یہ ذکر بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں بھی کر رہے ہیں، یہ تو پھر اللہ کا ان کے اوپر فضل ہے، اور اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ جس پہ چاہے اپنا فضل فرمائے اور جس کو چاہے اپنے فضل سے محروم کرے، لیکن اللہ جس کے اوپر فضل کرتا ہے وہ فضل کے لائق ہوتا ہے، اور جس کو فضل سے محروم رکھتا ہے وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو فضل سے محروم رکھا جائے. اللہ تعالیٰ کا فضل اندھا نہیں ہے، اللہ کا فضل بے حکمت نہیں ہے. اللہ کا فضل وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ہونا چاہیے، اور اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو محروم کرتا ہے جن کو محروم کرنا چاہیے. قال سمی کہتے ہیں، سمی کون ہے؟ اس حدیث کے پہلے راوی. آج جو ہم نے حدیث پڑھی تھی شروع میں 3 راوی آئے ہیں. عام طور پہ کتاب کے مؤلف صرف صحابی کے نام ذکر کرتے ہیں، باقی سند کو ذکر نہیں کرتے، لیکن آج انہوں نے 3 راویوں کا تذکرہ کیا، اسی لیے کہ آگے ان کی گفتگو آنے والی تھی. تو ابو صالح کی گفتگو تو آ چکی، اور اب سمی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فحدثت بعض اہلی بہذا الحدیث، میں نے یہ حدیث اپنے گھر والوں میں سے کچھ لوگوں کو سنائی، بیان کی، بتائی. فقال، تو اس نے کہا جس کو میں نے حدیث بتائی کہ وہمتا،
تمہیں وہم ہو گیا ہے، تمہیں غلطی لگ گئی ہے۔ انما قال، سوائے اس کے نہیں، ابو صالح نے، جو تمہارے استاد ہیں نا ابو صالح، جنہوں نے تم کو حدیث سنائی ہے، ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے حدیث میں کہا تھا تسبح اللہ 33 وتکبر اللہ 33 وتحمد اللہ 33، کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو گے 33 بار 33، اور اللہ کی تکبیر بیان کرو گے، اللہ اکبر کہو گے 33 بار 33، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو گے 33 بار 33۔ یعنی کہ ٹوٹل کتنا بن گیا اب؟ 99۔ تو یہ درست بات ہے، اور تمہاری پچھلی بات سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ٹوٹل تعداد ان تینوں کی 33 بار ہوگی، 33 ہوگی۔ تو اب اس وضاحت سے پتہ چلا نہیں ٹوٹل تعداد کتنی ہوگی، 99۔ فرجعت الی ابی صالح، تو سمئی کہتے ہیں کہ میں واپس گیا اپنے استاد ابو صالح کے پاس، جنہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی۔ فذکرت لہ ذلک، تو میں نے یہ بات ان کے سامنے ذکر کی۔ فقالت، انہوں نے کہا، قل، تم کہو اللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ، یہ کہتے رہو حتیٰ تبلغ من جمیعہن 33، حتیٰ کہ تم 33 تک 33 تک پہنچ جاؤ، من جمیعہن، ان سب میں، ان کے سبحان اللہ بھی 33 بار، اللہ اکبر بھی 33 بار، الحمدللہ بھی 33 بار۔ تو اب یہ ذکر کتنا بن گیا، 99۔ اب کچھ حدیث میں آتا ہے کہ 100 کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے، اللہ اکبر، ایک دفعہ اللہ اکبر اور کہہ لیں تو کتنا ہو گیا، 100۔ اور کچھ حدیث میں آتا ہے کہ آپ 100 کو پورا کرنے کے لیے، سینچری مکمل کرنے کے لیے کیا کہیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس سے ایک تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کس طرح ایک دوسرے سے مقابلہ لگاتے تھے، کس چیز میں، نیکیاں کرنے میں، جنت لینے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی محبت پانے میں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس زمانے کے فقیر کی ٹینشن کیا تھی، فقیر ہونے کے باوجود اس کی ٹینشن مال نہیں تھی، اس کی ٹینشن کیا تھی، اللہ کا قرب حاصل کرنا، جنت کے راستے پہ چلنا، اور نیکیوں کے معاملے میں دوسروں سے آگے نکلنا۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا، اس حدیث سے، کہ وہ مالدار جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگائے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ مالدار جو شکر گزار ہو، تو یہ افضل ہے اس فقیر سے جو صبر کرنے والا ہو۔ اصل میں یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں علماء کرام میں گفتگو جاری رہتی ہے کہ کون افضل ہے۔ دیکھیں، وہ مالدار، اس مالدار کی کوئی حیثیت نہیں جس کے مال نے اس کو گناہوں پہ لگا دیا، جس کے مال نے اس کو نیکیوں سے محروم کر دیا، اور اس فقیر کی بھی کوئی اہمیت نہیں جو اپنے فقر کی وجہ سے مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، مال حاصل کرنے میں اتنا کہ رب کو بھولا ہوا ہے، اور اللہ کے شکوے کرتا ہے، اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال پہ راضی نہیں ہے۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ مقابلہ ہے اب اس مالدار میں جو مال ملنے کے باوجود نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے، خیر کے اوپر ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس فقیر میں مقابلہ ہے جو فقیر ہونے کے باوجود صبر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ تو جو حدیث ہم نے آج پڑھی ہے، اس سے کیا لگتا ہے کون افضل ہے؟ وہ مالدار افضل ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، یعنی کہ نمازوں میں وہ فقیر کے برابر کا ہے، تلاوت میں اس کے برابر کا ہے، اذکار میں اس کے برابر کا ہے، اور مال خرچ کرنے میں اس سے آگے ہے۔ اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ خیر کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو آپ کے درجات کیا ہوں گے؟ بلند ہوں گے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس حدیث میں جو ذکر آیا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہمارے موضوع سے اس کا تعلق یہ ہے کہ یہ نماز کے بعد یہ اذکار کرنے ہیں، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ رزق دینا، ہدایت دینا، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے یہ خزانے لینے کی ہمیشہ توفیق دیتا رہے۔ اس حدیث کا نمبر تھا 126 اور بخاری شریف میں یہ حدیث ہے 843 اور مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 595 کسی بہن نے ماشاءاللہ پوچھا ہے کہ کیا نمبر ہے حدیث کا۔ اللہ ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو جزائے خیر دے جو اتنے اہتمام کے ساتھ نبی علیہ السلام کی احادیث سیکھتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک یہ حدیث پہنچاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔